آیات کا خلاصہ ہے۔ تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانہ سے باہر نکالا۔ اس نے حجامت بنوائی، کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔ بھائی جب پہلی بار آپ کے پاس آئے تو ان کی آمد کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا۔ سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ پھر آپ ان پر جاسوسی کا غلط الزام لگاتے ہیں۔ یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا، پر انہوں نے اسے نہ پہچانا، اور یوسف ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو کہ آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ بھائی اس الزام سے اپنی برات ثابت کرتے ہیں، لیکن آپ پھر انہیں کہتے ہیں۔ تب یوسف نے ان سے کہا، میں تو تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم جاسوس ہو، سو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فرعون کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے، ورنہ فرعون کی حیات کی قسم تم ضروری جاسوس ہو۔ اور اس نے ان سب کو 3 دن تک اکٹھا نظر بند رکھا۔ حضرت یوسف کے پیران بھیجنے حضرت یعقوب کے یوسف کی خوشبو سونگھنے کا تورات میں ذکر تک بھی نہیں۔ جب مصر قحط میں مبتلا ہو گیا، زرخیز زمینیں بنجر بن گئیں، جہاں کبھی سرسبز و شاداب کھیت لہلہایا کرتے تھے وہاں خاک اڑنے لگی، اور مصری قحط کی وجہ سے بھوکوں مرنے لگے، تو تورات کے بیان کے مطابق حضرت یوسف نے جو سلوک اپنی رعایا سے کیا وہ منصب نبوت تو کجا کسی رحم دل حاکم کے شایان شان بھی نہیں، بلکہ وہ ایک سنگ دل اور بہرحم بنیے کا سلوک ہے۔ چنانچہ پہلے سال ہی غلہ اتنی گراں قیمت پر فروخت کیا گیا کہ قوم کی ساری پونجی ختم ہو گئی۔ دوسرے سال جب وہ غلہ کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا تو ان کے سارے مویشی لے لیے گئے۔ تیسرا سال جب فاقہ کشیوں سے مجبور ہو کر یوسف کے پاس آتے ہیں تو یوسف اس شرط پر انہیں غلہ دینے پر رضامند ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی ساری زمینوں کو فرعون کے نام فروخت کر دیں۔ تورات کا بیان ملاحظہ ہو۔ اور اس سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا، کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کنعان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے، اور جتنا روپیہ ملک مصر میں اور ملک کنعان میں تھا وہ سب یوسف نے اس غلہ کے بارے میں بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے کر جمع کر لیا، اور سب روپے کو اس نے فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ دوسرے سال جب غلہ لینے آئے تو انہوں نے کہا، تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم کو اناج دے، کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مریں؟ یوسف نے کہا، اگر روپیہ نہیں تو اپنے چوپائے دو، اور میں تمہارے چوپاؤں کے بدلے تم کو اناج دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے سارے مویشی یوسف کو دے کر غلہ لیا، اور سال گزرا۔ تیسرے سال وہ پھر غلہ کی طلب میں حاضر ہوئے تو ان کی بے بسی اور خستہ حالی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے غلہ لینے کے معاوضے میں اپنے آپ کو اور اپنی زرعی زمینوں کو فروخت کرنے کی پیشکش کر دی، اور یوسف کو ذرا رحم نہ آیا، بلکہ اس نے بڑی خوشی سے ان کی پیشکش کو قبول کیا، اور فرعون کے نام پر انہیں بھی اور ان کی زمینوں کو بھی خرید لیا۔ تورات میں ہے، سو تو ہم کو اور ہماری زمینوں کو اناج کے بدلے خرید لے، ہم فرعون کے غلام بن جائیں اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے، اور ہم کو بیچ دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں اور ملک بھی ویران نہ ہو۔ اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی، کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیچ ڈالا، سو ساری زمین فرعون کی ہو گئی۔ تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا ہے، سو تم اپنے لیے یہاں سے بیچ لو اور کھیت بو ڈالو۔ یہ ہے سیرت یوسفی کا وہ خاکہ جو تورات میں بیان کیا گیا۔ اس کا موازنہ قرآن کریم سے کیجئے۔ اگر آپ انصاف اور حق طلبی کے جذبے سے یکسر محروم نہیں کر دیے گئے تو مستشرقین کے اس اعتراض کی لغویت اور بےہودگی آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی، اور آپ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہادی برحق پیغمبر اسلام علیہ الطیب تحیہ و ازکی السلام نے ان واقعات کو اہل کتاب سے سن کر بیان نہیں کیا، بلکہ براہ راست اللہ رب العالمین سے سنا اور لوگوں کو سنایا۔ والحمدللہ رب العالمین۔